اجتماعی نمازوں کو روکنے کے لیے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس پر ذمہ داران مساجد تو عمل کر رہے ہیں، لیکن عام لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر عام لوگ سرکاری احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے آغاز میں پیش کی جانے والی گوکاک کی ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنوں کے لیے ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً آج پوری دنیا میں کرونا وائرس خوف کی ایک علامت بن چکا ہے اور پوری دنیا خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ حکومت اس سے نپٹنے کے لیے اور روکنے کے لیے مذہبی، سماجی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے اور بھیڑ جمع نہ ہو، مسجد، گردوارہ، مندر وغیرہ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ایسی صورت میں ہمیں حکومت کو مدد کرنی چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے خود بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہمارے اسلام نے مکمل طور پر اجازت دی ہے۔ رہا مسجدوں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، چونکہ پولیس کا عملہ سختی کے ساتھ نمازیوں کو مسجد سے روکنے پر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ جگہ جگہ لاٹھی چارج کا بھی معاملہ درپیش ہوا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں حکومت کی جانب سے سختی ہو تو شریعت اسلام نے بھی ہمیں اجازت دی ہے کہ حکومت کے سامنے اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالتے ہوئے گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ مسجد میں جو اسٹاف کے لوگ ہیں، مؤذن ہے، ثانی امام ہے، وہ مل کر کے جماعت حسب معمول وہ ادا کرتے رہے نماز جماعت کے ساتھ، اور بقیہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ جمعہ میں بھی چونکہ کم سے کم امام کے علاوہ 3 لوگ ہونا صحت جمعہ کے لیے شرط ہے، 3 لوگ ہو جائیں، ایک امام ہو، یہ سب مل کر کے، چونکہ جمعہ ایک شعار اسلام ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اسے برقرار بھی رکھنا ہے، اور بقیہ لوگ اپنے گھروں میں مسجد میں نماز جمعہ ہو جانے کے بعد لہٰذا وہ تنہا نماز ادا کریں۔ میں قاضی شہر محمد ہاشم رضا مصباحی، شیموگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو دور میں ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس سے، حکومت کے جانب سے اور علماء کا جو متفق فیصلہ بھی ہو کر ہے کہ مسجد کے اندر نماز کے لیے نماز ادا کرنے سے اچھا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، مسجد کے اندر مؤذن صاحب اور امام صاحب اور 1-2 مصلیان کرام جو ہے نماز ادا کریں۔ اگر سنتوں کا اہتمام بھی گھر کے اندر ہی کریں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور گھروں کے اندر بھی ایک دین زندہ ہوتا۔ یہ ہماری گزارش ہے، اور DC کی طرف سے بھی ایک اپیل ہے، حکومت کی جانب سے جو ہے بہت اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ ورنہ اگر ایسے ہی مشکلات ہوتے رہیں تو پھر مساجد کو بند کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ اس کا خیال کرتے ہوئے، خصوصاً بچے اور بڑی عمر کے بزرگ طبیعت کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں۔ میں جو مسجد مہاجر کا امام میں جو ہے بات کر رہا ہوں اس پر۔
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इदरीस नाम है मेरा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज करने के बाद तमाम मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करने से रोकने के लिए उलमा इकराम की जानिब से जहां अपील की गई है, वहीं डिप्टी कमिश्नर ने सख्त अहकाम जारी किए हैं कि किसी भी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा ना की जाए, लोग इनफरादी तौर पर अपने घरों में नमाज अदा करें। दरअसल कोरोना वायरस को इज्तमाही शक्ल में फैलते हुए देखते हुए ये अहकाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोग नमाज की बुनियाद बनाकर मस्जिदों का रुख कर रहे थे। इन तमाम हालात को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर ने फिर एक मरतबा आज ये अहकाम जारी किए हैं कि अगर किसी भी मस्जिद में लोग बाजमात नमाज अदा करते हैं तो ऐसी मस्जिदों पर कार्रवाई की जाएगी और ज़िम्मेदारों पर FIR दायर किया जाएगा और मस्जिद को सील भी किया जाएगा। इसी बात को लेकर उलमा इकराम फ़िक्रमंद हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग मस्जिद का रुख ना करें बल्कि घरों में रहकर नमाज की अदायगी करें। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, आज का इनकलाब, शुमुगा।